عرب کی سرزمین پر جب میرے نبی تشریف لائے، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت فرمائی، تو عورتوں کا مقام سنو، عورتوں کی اہمیت سمجھو۔ عورتوں کو جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ اسلام اور بانی اسلام کا صدقہ ہے۔ عورت اسلام کے بعد جب ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی طرف سے اسلام دین لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی۔ وہ عورتیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، ان عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی ہوئی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اللہ تعالی نے اس قدر بلند و بالا فرما دیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا تعالی نے قانون آسمان سے، خدا بندی والے قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک و مختار بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض کہ وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار، انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا۔ رب فرماتا ہے وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان میں محبت و شفقت پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اسلام کی، کیا مقام ہے اسلام کا۔ اسلام کو سمجھنے کے بعد، اسلام کو پڑھنے کے بعد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اسلام کے خلاف ایک لفظ بول بھی نہیں سکتا۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار سکتا ہے، نہ پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال اور اسباب، زمین، جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ اچھے سلوک کے ساتھ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مردوں کے لیے یہ فرمان جاری کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کیا مطلب؟ اپنی عورتوں اور اپنے مرد اور عورتوں کے بیچ میں پیار اور محبت کو قائم کرو، حسن سلوک کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ مذہب اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا داد و
طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہیں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو خوشحالی، شادمانی اور مسرت کی جنت بنا دیں، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے مرد عورت میاں بیوی آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کے شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تمام دنیا کے محسن انسانیت پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مالا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اب آؤ دیکھو، تاریخ میں عورتوں کی زندگی کے 4 دور ہوتے ہیں۔ عورتوں کی زندگی کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور عورت کا بچپن ہے، دوسرا جب عورت بالغ ہو جائے، تیسرا عورت کی جب شادی ہو جائے، چوتھا جب ہے کہ جب وہ ماں بن جائے، یعنی اولاد والی بن جائے، صاحب اولاد ہو جائے۔ یہ 4 دور گزرے ہیں، 4 دور ہیں، لہذا ان دوروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخوں کو پڑھیں گے، سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ پوری دنیا کی عورتوں پر میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان عظیم ہے۔ عورت کے 4 دور ہیں۔ عورت کا بچپن، عورت جب بالغ ہو جائے، عورت جب بیوی بن جائے، عورت جب ماں بن جائے۔ عورت کا بچپن دیکھیں، عورت جب بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری لاڈلی بیٹی کہلاتی ہے، اس زمانے میں جب تک وہ نابالغ بچی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، وہ شریعت کی پابندیوں سے بالکل آزاد رہتی ہے اور اپنے ماں باپ کی پیاری لاڈلی بیٹی بنی ہوئی کھاتی پیتی پہنتی اوڑھتی ہنستی کھیلتی رہتی ہے، اور اس بات کی اقدار ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی بہن اور سب رشتے ناتے والے اس سے پیار اور محبت کریں۔ اور جب بالغ ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تمام احکام کی پابندی کی جائے، اب اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا۔ اور شادی کے بعد یہ مختصر سے الفاظ میں سن لیجئے، اور جب بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے۔ اب آؤ یہاں پر میں 2 چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بہترین بیوی کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین مرد کون ہے۔
تو سن لیجئے سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھے، وہ سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں تاخیر اور کوتاہی نہ کرے، وہ سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیب، خامیوں، غلطیوں کو نظر انداز کرتی رہے، وہ سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہے، وہ سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، وہ عورت سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی رہے، وہی عورت سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو شوہر کے مال اور مکان سامان خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی ہے یا صبر کرتی رہے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو میکے اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، میکے میں بھی عزت حاصل کرے، سسرال میں بھی عزت حاصل کرے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت و مروت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کی تعریف کریں، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو مذہب کی پابندی اور دیندار ہو، اللہ کا حق ادا کرتی ہو یعنی حقوق اللہ، بندوں کا حق ادا کرتی ہو یعنی حقوق العباد، حقوق اللہ وقت مقررہ پر ادا کرتی رہتی ہو، حقوق العباد کو بھی مقررہ وقتوں پر ادا کرتی رہتی ہو، اور جو مذہب کی پابند اور دیندار ہو، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو سسرال والوں کی کڑی سختیوں اور کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرے اور صبر کرے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے پیے الحمدللہ خدا کا شکریہ ادا کرے، وہی سب سے بہترین بیوی ہے۔ ابھی بہترین بیوی کون ہے، کیا کیا عادتیں ہیں؟ اب بہترین شوہر مرد کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے، عورت کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ گھر جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے۔ بہترین شوہر کون ہے، غور سے سن لو، اور اس پر مردوں کے لیے اپیل ہے کہ وہ عمل کریں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، پیار محبت کے ساتھ زندگی جو اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، وہ سب سے بہترین
بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت، تاخیر اور کوتاہی نہ کرے، وہ سب سے بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اس طرح ہو کر رہے، اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، وہ مرد بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم و ستم، کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کی تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر بھی کرے تو وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، معمولی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں، رنج و غم، تکلیفوں میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کو دین داری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر خود بھی چلے، اس کو بھی چلانے کی تلقین کرتے رہے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی اور اہل و عیال، بچوں کو کما کما کر رزق حلال طریقے سے رزق حاصل کر کے جو اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کے میکے والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کے میکے والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کو بے عزتی، ذلت و رسوائی سے بچا کے رکھے، وہ بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخوب خیلاپن، یعنی جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، وہ بھی بہترین مرد ہے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، وہ بہترین شوہر ہے۔ بہترین مرد کون ہے، بہترین شوہر کون ہے، یہ بیان کر دیا۔ بہترین بیوی کون ہے، بیان کر دیا۔ بیویوں سے، عورتوں سے گزارش ہے کہ جو بیان کیا ہے وہ اس پر عمل کریں، اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے حق میں بیان کیا گیا ہے مرد اس پر عمل کریں۔ جب دونوں لوگ ان اچھی باتوں پر عمل کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں گے، تو پھر پیار و محبت کی زندگی گزرے گی، پھر انشاءاللہ زندگی گزرے گی، زندگی کے شب و روز گزریں گے۔ اس طریقے سے پیار اور محبت کی جب زندگی گزرے گی تو یقین جانیے دیکھنے کے بعد لگے گا کہ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کے عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کی زندگی کا حال کیا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اسلام کے اصول و قواعد پر سختی سے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔